السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جس میں صبر، قربانی، وفاداری اور حق کی خاطر جاں نثار کر دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کو جھکجھور دینے والی ایک ایسی داستان ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 5 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کی حالت کیا تھی، یزیدی لشکر نے کون سے نئے قدم اٹھائے اور کیسے کربلا کا ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ 5 محرم کے واقعات آگے آنے والے دردناک دنوں کی بنیاد ثابت کرتے ہیں۔ ناظرین، 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ 3 اور 4 محرم تک یزید کی طرف سے لگاتار فوجیں آتی رہی۔ اب 5 محرم تک کربلا کا میدان ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف کچھ درجن وفادار سپاہی تھے، جبکہ دشمن کی تعداد ہزاروں میں پہنچ رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی پریشانی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتے رہے۔ عمر ابن سعد کی فوج میں اضافہ 5 محرم کو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمر ابن سعد کی فوج میں شامل ہوں۔ ہر طرف اعلان ہونے لگے۔ کئی لوگ لالچ میں آئے، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے آئے اور کچھ لوگ مجبوری میں فوج کا حصہ بنائے گئے۔ اس طرح دشمن کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر کا عالم کچھ اس طریقے کا تھا، جب انسانی نظر سے حالات دیکھے جاتے تو جیت کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، لیکن امام حسین دنیا کی جیت نہیں بلکہ دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ آپ اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کرتے، نماز ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ آپ کے ساتھی بھی اسی جذبے سے سرشار تھے۔ اہل بیت کی حالت 5 محرم تک اہل بیت کی خواتین اور بچے بھی حالت کی نزاکت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ حالانکہ پانی اس وقت تک پوری طرح بند نہیں ہوا تھا، لیکن دشمن کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر ہر شخص سمجھ رہا تھا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ بچے اپنے والدین سے سوال کرتے، خواتین ایک دوسرے کی تسلی دیتے اور ہر طرف فکر کا ماحول تھا۔ حضرت زینب کی فکر اس طریقے کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن زینب بنت علی حضرت زینب حالت کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر کسی عام منزل کی طرف نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ خواتین اور بچوں کو تسلی دیتی اور سب کو صبر کی نصیحت کرتی۔ 5 محرم کو یزیدی لشکر کے سردار لگاتار مشورے کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن دھیرے دھیرے جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار یہ بات واضح کر رہے تھے کہ ان کا مقصد فساد یا حکومت حاصل کرنا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد امت کی اصلاح اور دین کی حفاظت تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ حق اور باطل کا فرق سمجھیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں پر دنیا کی محبت چھا چکی تھی وہ اس پیغام کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ کوفہ والوں کی بے وفائی، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا، لیکن اب وہی لوگ یزید سے ڈر کے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ کچھ لوگ فوج میں بھی شامل ہو گئے، کچھ گھروں میں چھپ گئے اور کچھ
तमाशबीन बने रहे। ये तारीख की सबसे बड़ी बेवफाइयों में से एक थी। 5 मुहर्रम की रात जब अंधेरा छाया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके साथी इबादत में मशगूल हो गए। कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, कहीं दुआएं की जा रही थी, कहीं अल्लाह की हम्दो सना बयां की जा रही थी। ये मंजर फरिश्तों को भी हैरत में डालने वाला था। हर साथी जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने साथ छोड़ने का ख्याल तक नहीं किया। हर एक की जुबान पर एक ही बात थी, हम आखिरी सांस तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा का साथ देंगे। दोस्तों, 5 मुहर्रम की रात करबला के रेगिस्तान में अजीब सन्नाटा था। दूर दूर तक फैली रेत, खेमे की हल्की रोशनी और आसमान पर चमकते सितारे, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। आने वाले दिनों का इशारा। नाजरीन, 5 मुहर्रम दिन हमें ये बताता है कि करबला का वाकया अचानक नहीं हुआ था। हर दिन हालात ज्यादा मुश्किल होते गए, दुश्मन की तादाद बढ़ती गई, घेराव सख्त होता गया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा का इम्तिहान और बड़ा होता गया। लेकिन सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा भी उतना ही मजबूत होता गया। 5 मुहर्रम से हमें यह सबक मिलता है, हक पर कायम रहना आसान नहीं होता। तादाद नहीं, सच्चाई अहम होती है। मुश्किल हालात में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का लालच इंसान को हक से दूर कर देता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। नाज़रीन, 5 मुहर्रम का दिन करबला के उन अहम दिनों में से है जब जंग की तैयारियां तेज हो चुकी थी और हालात हर लम्हा संगीन होते जा रहे थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके वफादार साथियों का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। हजरत मोहतरम, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम 6 मुहर्रम का वाकया तफसील से जानेंगे, जब करबला का घेराव और ज्यादा सख्त हुआ और हालात एक नए मोड़ पर पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।